وہ عورتیں بھی گزری ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا مضبوط تعلق کیا ہوا تھا، کیا مضبوط اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا عشق تھا، کیا مضبوط ان کے اللہ رب العالمین سے محبت تھی۔ آپ کو معلوم ہے فرعون ظالم ایک بڑا خطرناک بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں ایک نبی بھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، ایک اللہ کا پیغام لوگوں کو سمجھایا۔ فرعون ظالم نے بڑا ظلم کیا، بڑا ستم کیا۔ ماں بہنیں ہمیشہ یاد رکھو، ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن ظالم کی پکڑ بھی ضرور ہوتی ہے۔ کوئی ظالم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمی کو تلاش کیا، کبھی نہیں ملے۔ نمبر 1 جس آدمی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور وہ فقیر ہو گیا ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نمبر 2 جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، زیادتی کا معاملہ کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ویسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ ظالم کو ڈھیل ضرور ملتی ہے لیکن پکڑ بھی ضرور ہوتی ہے۔ اور فرعون ظالم بڑا زبردست ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس کے گھر میں کام کرنے والی ایک نوکرانی، فرعون ظالم کے گھر میں کام کرنے والی ایک نوکرانی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین سمجھ میں آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سمجھ میں آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سمجھ میں آ گیا۔ اور فرعون ظالم ایسا ظالم تھا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب اس کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہے، خادمہ ہے، بیچاری کمزور عورت ہے۔ اس نے فرعون ظالم سے کہہ دیا میں تجھے رب نہیں مانتی، میں تو موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہوں۔ جب اللہ پاک کی محبت دل میں بھر جاتی ہے پھر انسان کسی سے ڈرتا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ فرعون ظالم کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کی 2 معصوم بیٹیاں بھی ہیں۔ ماں باپ کو اپنے بچوں سے کیسی محبت ہوتی ہے، ایک 3-4 سال کی بچی ہے، ایک دودھ پیتی بچی ہے۔ فرعون ظالم نے بڑے ظلم و ستم شروع کر دیے نوکرانی پر، اپنے گھر میں کام کرنے والی خادمہ پر۔ سمجھانے لگا کہ ارے تو نے موسیٰ کے رب کا انکار نہ کیا تو سخت سے سخت سزا ملے گی، کڑی سے کڑی سزا ملے گی، ناقابل برداشت سزا ملے گی۔ لیکن وہ عورت کیا کہنے لگی، ارے اس دل میں ایمان بھر گیا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت بھر گئی ہے، اب اس دل میں سے ایمان ختم نہیں ہو سکتا ہے، تو جو چاہے کر لے لیکن میرے ایمان کو تو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اور فرعون ظالم ایسا خطرناک بادشاہ، اس نے پورا دربار سجایا ہوا تھا۔ درباریوں سے کہا کہ کڑھائی رکھو، اور کڑھائی کے نیچے تیل رکھا ہوا تھا اور کڑھائی میں تیل ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلائی ہوئی تھی، کڑھائی کے نیچے آگ تھی، کڑھائی میں تیل ڈالا اور پورے تیل کو کھولنے دیا، گرم ہونے دیا۔ اب فرعون ظالم کہتا ہے او میرے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی موسیٰ کے رب کا انکار کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اگر نہیں کرے گی تو تیری یہ دونوں معصوم بیٹیوں کو تیل میں جلا دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ عورت کتنا پاورفل ایمان رکھتی تھی، کہنے لگی فرعون ظالم تو جو چاہے کر لے لیکن تو میرے ایمان کو چھین نہیں سکتا ہے، تو میرے ایمان کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اب فرعون ظالم نے وہ 3-4 سال کی معصوم بیٹی کو پکڑا ہوا ہے، معصوم بیٹی کو پکڑ کر تیل میں ڈال دیا۔ ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، ماں کا جگر پھٹ گیا۔ ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا جس کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہو؟ 4 سال کی بچی کسی پیاری بچی ہوتی ہے۔ جب فرعون ظالم نے اس پر ظلم و ستم شروع کیے، اللہ پاک نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، ماں کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہ نکلا۔ اللہ پاک نے ماں کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ہٹایا، ماں کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہ نکلا۔ اللہ پاک نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا تو وہ معصوم 4 سال کی بچی کہتی ہوئی جا رہی تھی اماں صبر کر لینا، اماں صبر کر لینا، اس ظالم کو رب مت ماننا، اس ظالم کو رب مت ماننا، ابھی ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ کہتی ہوئی معصوم بچی تو چلی گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون ظالم اب بھی تقاضا کرتا ہے موسیٰ کے رب کا انکار کر دے، موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے، ورنہ یہ تیری دودھ پیتی بچی کا بھی یہی حشر ہوگا، تیری دودھ پیتی بچی کا بھی یہی حال ہوگا۔ وہ فرعون ظالم کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کہتی ہے تو نے میری پہلی بیٹی کو مار دیا، اب دوسری بیٹی کو بھی چھینا، اور دوسری بیٹی کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ اسی طریقے سے تیل میں ڈال دیا۔ وہ معصوم بچی چلاتی رہ گئی، وہ معصوم بچی چیختی رہ گئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، وہ معصوم بچی بھی یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی
اماں صبر کر لینا، اماں صبر کر لینا، ظالم کو رب مت ماننا، ابھی ہم ساتھ ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اب فرعون ظالم پھر اپنی نوکرانی سے یہ کہتا ہے موسیٰ کے رب کا انکار کر دے، موسیٰ کے رب کو جھٹلا دے، مجھے رب مان لے اگر اپنی زندگی کی سلامتی چاہتی ہیں، زندگی سے پیار ہیں۔ وہ فرعون ظالم نے جب یہ بات کہی، لیکن وہ عورت کا ایمان تو بڑا پکا ایمان تھا، اب وہ کہاں جھکنے والی تھی، وہ کہاں فرعون ظالم کو رب ماننے والی تھی۔ فرعون ظالم نے فیصلہ کیا کہ اس کو بھی تیل میں ڈالا جائے گا، لیکن وہ عورت کیا با حیا عورت، کیا با شرم عورت، اللہ پاک کو شرم والی عورتیں، حیا والی عورتیں بہت زیادہ پسند ہے۔ فرعون ظالم کو کہا او ظالم میرے جسم کو ٹچ مت کرنا، میرے جسم کو ہاتھ مت لگانا، تجھے اور تیرے درباریوں کو میرے جسم کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو یہی چاہتا ہے تو میں خود آگ میں خود پڑوں گی، میں خود تیل میں خود پڑوں گی، تو یہی چاہتا ہے میرے جسم کو تجھے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، تیرے درباریوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ عورت بھی اسی طریقے سے تیل میں بھنی گئی، تیل میں بھنی گئی اور تینوں تین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ منظر حضرت آسیہ جو فرعون کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی نہیں بلکہ فرعون کی شاہی بیوی یعنی رانی ہے، حضرت آسیہ بڑی سہولتوں میں زندگی گزارنے والی عورت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی یہ ظالم رب نہیں ہو سکتا، یہ ظالم رب نہیں ہو سکتا، یہ ظالم رب نہیں ہو سکتا۔ حضرت آسیہ نے فوراً فرعون سے کہہ دیا او ظالم تو نے ہمارے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، او ظالم کل خدا کو تو کیا جواب دے گا، کل رب کے سامنے تو کیا جواب دے گا؟ سن لے ظالم میں بھی آج سے تجھے رب نہیں مانتی ہوں۔ یہ عورت کی قربانی اللہ کو کیسی پسند آ گئی۔ حضرت آسیہ نے فرعون کو جھٹلا دیا، حالانکہ محل میں رہنے والی رانی ہیں، کتنی سہولتیں ملی ہوئی ہیں، عیش و عشرت کی زندگی ملی ہوئی ہیں، لیکن جھٹلایا حضرت آسیہ نے۔ اس کا تفصیلی واقعہ مابین قرآن کریم میں موجود ہے، میں تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرنا نہیں چاہتا، لیکن مختصر اتنا بتانا چاہتا ہوں حضرت آسیہ کو جو سزائیں فرعون نے دی ہیں وہ سزائیں میں کھل کر آپ کے سامنے بیان کروں تب بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن قرآن کریم میں جن واقعات کو ذکر کیا ہے اس کی کچھ تفصیل اس لیے مجبوراً بتلاتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور ان عورتوں کی زندگی کیسی تھی۔ حضرت آسیہ پر کیسا ظلم کیا، کیسا ستم کیا، حضرت آسیہ کو بار بار سمجھایا لیکن نہ مانا۔ حضرت آسیہ کے کپڑے اتارے گئے، پورے بدن پر مرچی ڈالی گئی تاکہ تکلیف کی وجہ سے حضرت موسیٰ کے رب کا انکار کر دے اور فرعون کو خدا مان لے، لیکن وہ عورت بالکل مضبوط ڈٹی رہی۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ جب فرعون کسی کو سزا دیتا تھا اس کے جسم پر بچھو چھوڑے گئے، اس کے جسم پر زہریلے جانور چھوڑے گئے، لیکن اس سے بھی وہ آسیہ نہیں ڈری ہے۔ پھر فرعون ظالم میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، جب وہ کسی کو سزا دیتا تھا تو کیسی ظالم سزا دیتا تھا، جیسے مابین ہم دیوال میں کھیلی ٹھوکتے ہیں، کھیلی دیوال میں لگاتے ہیں، کیل ٹھوکتے ہیں، فرعون ظالم اسی طریقے سے زمین پر لٹاتا تھا اور زندہ جسموں پر کیلے ٹھوک دیتا تھا۔ ایسی ظالم سزا فرعون ظالم اپنی بیوی کو دے رہا ہے۔ قرآن کریم کے 28 پارے میں موجود ہے۔ وہ عورت حضرت آسیہ کہتی ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب تو جانتا ہے میں اپنے ایمان میں بہت مضبوط ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے حضرت آسیہ اے میرے رب تو جانتا ہے میں اپنے ایمان میں بہت مضبوط ہوں، آگے میں تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکوں گی، میں عورت ہوں، کمزور ہوں، مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوگی۔ او میرے رب تو نے مجھے جنت میں اپنا گھر تو دکھا دیا ہے۔ اذ قالت امرأة فرعون رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو نے جنت میں مجھے گھر تو دکھایا، ونجنی من فرعون، اے اللہ تو مجھے فرعون سے نجات دے دے، فرعون کی ظالم قوم سے نجات دے دے۔ یہ کہتی ہوئی وہ حضرت آسیہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ظلم پر صبر کر لے، شوہر کو یہ ترغیب نہیں دی جاتی کہ وہ عورتوں پر ظلم کرے، ماں بہن یہ بات چونکہ آپ کے لیے ہے،
اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، شوہر کو یہ ترغیب نہیں دی جاتی کہ وہ عورتوں پر ظلم کرے۔ مردوں میں ہم کہتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ کسی کی امانت ہے، ان کی تھوڑی بہت غلطیوں کو برداشت کرتے رہو، تھوڑی بہت نہیں بلکہ ہمیشہ کی غلطیوں کو برداشت کرتے رہو۔ تم کسی کی بیٹی کو دکھی کرتے ہو، کیا تمہاری بیٹی کو کوئی دکھی کرے گا تم برداشت کرو گے؟ کیا تمہاری بیٹی کو کوئی تکلیف دے گا تم برداشت کرو گے؟ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ کسی کے ماں باپ نے ان کے دل کے ٹکڑے کو، ان کے جگر کے ٹکڑے کو تمہارے حوالے کیا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ تم ان پر ظلم و ستم ڈھاتے جاؤ۔ لیکن علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، وہ عورتیں جو اپنے ظالم شوہروں کے ظلم کو برداشت کرتی ہیں، ظالم شوہر کے ظلم کو برداشت کر کے اللہ کے سامنے روتی رہتی ہیں، ان عورتوں کو کل قیامت میں اللہ پاک حضرت آسیہ کے ساتھ کھڑا کرے گا، حضرت آسیہ کا مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت آسیہ کو اللہ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا۔ ماں بہنیں آپ جانتے ہیں ہمارے نبی کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کیسی شان والی عورت، کیسی مقام والی عورت، کیسی وفادار عورت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے جا رہی ہے، آخری وقت ہے، ہمارے نبی کو بہت محبت تھی، ہمارے نبی نے بہت خوبصورت زندگی گزار کر بتلائی ہے، اپنی امت کے سامنے واضح کر دیا۔ کیا بہترین نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے۔ ایک طرف آپ ایسی بڑی شان والے، ایسے بڑے مقام والے کہ آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، تو دوسری طرف آپ کی شان یہ ہے کہ آپ بچوں کے باپ بھی تو ہے، بیوی کے شوہر بھی تو ہے، کسی کے داماد بھی تو ہے۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست اور نرالی شان ہے۔ حضرت خدیجہ جب آخری وقت دنیا سے جا رہی تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، خدیجہ جنت میں میری ایک اور بیوی ہے، جنت میں میری ایک اور بیوی ہے، اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ جنت میں میری ایک اور بیوی ہے، اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت خدیجہ جانتی تھی کہ میری موجودگی میں تو کوئی بیوی تھی نہیں، حضرت خدیجہ کی موجودگی میں ہمارے نبی نے کوئی شادی نہیں کی، حضرت خدیجہ اکیلی تھی، حضرت خدیجہ کی موجودگی میں کوئی بیوی نہیں تھی۔ بیٹی فاطمہ نے کہا کہ او میرے ابا، آپ نے ہمیشہ میری امی کو راحت پہنچائی ہے، آخری وقت میں دکھ کیوں پہنچاتے ہو، آخری وقت میں تکلیف کیوں پہنچاتے ہو، دوسری بیوی کا تذکرہ میری امی کے سامنے کیوں کرتے ہو۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین تھے، فرمایا بیٹی فاطمہ تیری ماں سے تجھے جتنی محبت ہے اس سے کئی گنا زیادہ محبت مجھے ہے، لیکن میرے یہ جملے تیری ماں کے درجات کو اور زیادہ بلند کرنے والے ہیں، اور زیادہ اونچے کرنے والے ہیں۔ وہ حضرت آسیہ کا نکاح جنت میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہوگا۔ آج بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وہ عورتیں جو کبھی کنواری کے اندر انتقال کر گئی، یا ایسی عورتیں جن کی طلاق ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کی، ہمیشہ پاک دامن رہی، پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو جنت میں ان کا شوہر کون ہوگا؟ جنت میں ان کو کس کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا؟ ماں بہنوں، اللہ پاک تو بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، ایسی عورتوں کو آفر دی جائے گی، وہ جسے انتخاب کرنا چاہے اس کے ساتھ وہ رہ سکتی ہے۔ بہرحال میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ عورتیں اپنے ایمان میں کیسی مضبوط تھی۔ حضرت آسیہ نے اپنے محل کو جھٹلا دیا، وہ فرعون ظالم کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی نے اپنی ساری سہولتوں کو، وہ کوئی ہماری طرح 200-300 روپے میں کام کرنے والی تھوڑی تھی، ہزاروں لاکھوں روپے کے انعامات میں کام کرنے والی تھی۔ اور فرعون ظالم کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کا کام کیا تھا؟ وہ تو کنگھی کرتی تھی، اور کنگھی کرنے پر اسے اتنی اچھی زندگی ملی ہوئی تھی، لیکن اللہ کی محبت میں انہوں نے سب سہولتوں کو ٹھکرایا، اور آج ہم اللہ کی محبت میں اپنے جذبات کو قربان نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی محبت میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی محبت میں اپنی ذات کو حرام کاموں سے نہیں بچا سکتے ہیں، اللہ کی محبت میں گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کی محبت میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، انہیں اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ملا، وہ فرعون ظالم اور ان کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی، فرعون ظالم نے جس پر ظلم کیا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں گئے، کسی راستے سے گزرے تو انہیں جنت کی خوشبو آنے لگی۔ جبریل سے پوچھا کہ یہ جنت کی خوشبو
کیسی یہ جنت کی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے فرمایا اللہ کے نبی یہاں پر وہ دفن ہے جن کو اللہ کی محبت میں، یہاں پر وہ دفن ہے جن کو اللہ کی محبت میں قربان کر دیا گیا، جن کو اللہ کی محبت میں ذبح کر دیا گیا، جن کو اللہ کی محبت میں جلا دیا گیا، ان کے جسموں سے یہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔